فاضل حافظ اللہ خان نیازی کے پروگرام کا دوسرا حصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہونے کو ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ نیازی صاحب، 2018 میں آپ نے لکھا کرپشن اس ملک کا ایشو نہیں، وگرنہ عمران خان کی بکل میں چوروں کا ایک بڑا گروہ ہے۔ درست ہے، دیکھا نہیں ہے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے عمران خان کے دور میں، بد انتظامی ایک طرف۔ میرا خیال ہے کہ کرپشن میں مطلب جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو بزدار صاحب کی حکومت تھی یا محمود خان کی تھی، تو کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو خود تحریک انصاف والے بتاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے کولیگز جو ہیں، منسٹر جو ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ 20 بلین روپے کے بلین ٹریز، 75 بلین کی تیز تر میٹرو، پھر بلیک لسٹڈ ٹھیکیدار کو ٹھیکہ، کپی ہاؤس اسلام آباد میں 3 سال میں 22 کروڑ کی دودھ پتی، ہیلی کاپٹر کیس، یہ سب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی ہاں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بالکل ریکارڈ پہ ہیں۔ ثابت تو کچھ نہیں ہوا۔ اب میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں کہ ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور جو ہے لیکن کچھ چیز تو یہاں ہے نا، عمران خان صاحب کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہوں، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کا کچھ لوگوں کے بارے میں سافٹ کارنرز ہو، اس لیے وہ کرتے رہو۔ لیکن کس کو نہیں پتا کہ کرپشن کیا بول لگا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ جو الزام عمران خان صاحب پہ لگے ہوئے ہیں نا، جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہے، تو جی نواز شریف نے بھی کیا ہے، فلاں ہے تو فلاں نے کیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو مجھے اچھا لگا ہے عمران خان فائنلی اپنا موازنہ جو ہے افتخار کے ساتھ، حفیظ اللہ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ کرنے پہ آ گئے، مگر نہ تو یہ ایک اور مخلوق تھی اللہ میاں کی، اور نواز شریف صاحب یا زرداری یہ کسی اور پلانٹ کے لوگ تھے۔ خیر ان کی کیا بات ہے جی، فضل الرحمان صاحب کو کہ جیسے وہ کیا انہوں نے جو کچھ کیا۔ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہی الزام جو تھے، میں بار بار ان کو درجوں دفعہ کہہ چکا ہوں، چاہے وہ 180 ملین پاؤنڈس کے کیس تھا جو کہ انہوں نے ایک جو ہے ٹرانزیکشن پیسے آئے کہیں اور جانے تھے، کہیں اور گئے اور زمین لے لی گئی، اور پھر میں نے کہا جی اگر یہی سمجھیں کہ جی القادر ٹرسٹ کے 2 ٹرسٹی تھے، ایک کا نام نواز شریف تھا اور ایک کا نام تھا بیگم کلثوم نواز صاحبہ، اور انہوں نے 460 کنال زمین جو ہے اس ٹرانزیکشن والے سے لی، اس کے عوض نہیں لی، اس سے لی، اور پھر اس سے نہ سے یہ لی بلکہ ایک اور کہتے ہیں کہ 50 60 70 کنال زمین بنی گالا میں 100 کنال، جتنے موتنی باتیں، یا اس القادر ٹرسٹ کے اوپر 30 40 کروڑ کی عمارت تو ہے نا۔ اور میں نے ابھی کیس کی ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جی اس میں انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے انہوں نے۔ تو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو 460 کنال زمین اینٹھی اور پاکستان کے 180 ملین پاؤنڈ جو ہیں آپ نے ایک ٹرانزیکشن میں ایک جو ٹائکون کو دے دی ہیں، تو کیا ہوتا؟ میں تو یہ آپ کمپیریزن میں یہ کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چارجز جو توشہ خانہ لگ جاتے، جو بھی ہوتا، ایون سائفر ہوتا، یہ کہتے غدار ہے، مودی کا یار ہے، اگر یہ دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی بات ہر بات سن رہا ہے۔ میں نے تو جب سنتا ہوں تو اچھے اچھے لیڈرز کو، اور وہ ایک بڑی مشہور لیڈر ہے ان کی شان گزار، تو وہ جیل سے نکلیے کہتا ہے یہ چاہے یہ کہ انہوں نے کہا جی کل یہ کہا آج یہ کہہ رہے جیل کے اندر سے، انہیں کہا جی وہ صحیح کرے تو بھی میں اس کے ساتھ ہوں، غلط کہے تو بھی اس کے ساتھ ہوں، وہ یہ کہے تو بھی اس کے ساتھ۔ لیڈرشپ تو پھر یہی ہوئی نا، یہ بس یہ ورکر کے ساتھ کھڑے رہو، کلٹ میں یہی ہوتا ہے۔ وہ یہ کر لی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو تاریخ کے جو ہم آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انالیسس کر رہے ہیں نا، یا ہم قائد اعظم کا کر رہے ہیں نا، ہم تو مورخ نہیں معاف کرتا، مورخ نے جو کوئی عام کام کیے ہیں وہ آپ کے ذمہ پڑے رہیں گے، اور آپ کی جو خامی ہیں وہ سامنے ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے تمام الیکشن سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے، آپ عمران اور نواز کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو الیکشن سسٹم پاکستان میں موجود ہے یہ دنیا کے بہترین الیکشن سسٹم میں ہے، پھر کیوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو سسٹم کو لوگ رن کرتے ہیں ان کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں نا کہ کون کیسے رن کرے، ہو سکتا ہے کوئی الیکشن کمیشنر ٹھیک ہو، وہ غلط ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سارے الیکشن کے جو لوگ ہیں وہ کمپرومائز آتے ہیں ہمیشہ سے،
بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تو بہت اسٹرانگ تھی، بلکہ وہ تو عدالتوں کے اوپر الیکشن کمیشن کے بہاف پہ سارے وہ فیصلے کر رہی تھی. تو میں اس سسٹم سے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، لیکن سسٹم چلانے والوں سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان فریب خیال اور سائیکوسس کا شکار ہے، اس کی ذہنی کیفیت اور زمینی حقائق میں کوئی مطابقت نہیں. جاوید ہاشمی کو بھی عمران خان کی نفسیاتی کیفیت پہ شبہ ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ اسی ذہنی کیفیت نے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں آج وہ کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ دو باتیں علیحدہ ہیں. دیکھا نا، عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا ذوالفقار بھٹو صاحب کی جو خامی ہیں وہ آیا کسی کی آڑے آئی ہیں. وہ ایک اور سائنس ہے کہ وہ ایک نیریٹو ہے پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے. یہ جو دو باتیں جو کہی گئی، دو باتیں جو ذات کے بارے میں آپ نے کہی اور جاوید نے کہی، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی بات کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور یہ بات میں عمران خان صاحب کے منہ پہ اس طرح کی ہے جب دوستی کے علاوہ میں نے کہا جی آپ عمران آپ کو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے. ہیلوسینیشن جو ہے یہ بڑے آدمی کو ہوتی ہے. مطلب آپ مت بھولیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ اکلوتا کردار ہے کہ جو آسمان سے زمین پہ آیا ہے. یعنی کہ ہر بندہ اس کو جانتا تھا. 1996 کے اندر جو سیاست میں ہے تو ہر بندہ جانتا تھا. نہیں، وہ سائیکوسس اور ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بندہ جو ہے دوسرا ہے ہی نہیں اس دنیا میں. تو آپ نے یہ بات ان کے منہ پہ کہہ دی؟ بے شمار دفعہ میں نے کہا شیش محل میں رہ رہے ہو، تم نے ساری زندگی اپنے نام کے علاوہ اپنی شکل کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. میں ملتا ہوں تو بھی عمران خان کو بھی ملتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو عمران خان. تو یہ ایک بڑا مشکل. تو وہ سمجھ پائے آپ کی اس بات کو؟ دیکھو، اس کے عمران خان کے اندر جو خوبی ہے اور جو خامی ہے، ان میں ایک خامی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو چلانے کے لیے یا اس ایسی شخصیت کو مینیج کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کا وی لاگ ہے ایک 17 نومبر 2020 کا. آپ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے بزدار کہیں نہیں جا رہا. کیا وہ یہ پیغام اس وقت کے آرمی چیف کو دے رہے تھے جو ان کو اقتدار میں لائے تھے؟ جی. کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اپنے سارے خاندان کو لے کر انعام اللہ نیازی کے پاس گئے تھے؟ سب بہن بھائیوں اور خاندان کے بزرگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے انعام آپ کے ساتھ جائے گا. فیملی کے کہنے پر انعام اللہ نیازی عمران خان سے مل گیا مگر ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. کیا یہ عمران خان کے آمرانہ رویے کا منہ بولتا ثبوت نہ تھا؟ دیکھیں جی، 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا انعام اللہ خان مسلم نون کے نمایاں لوگوں میں سے تھے. دوسری بات ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا. یہ نہیں کہ عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا خیال تھا کہ وہ ایک پارٹی کے اندر بڑا سیٹ ہو. اس کی بڑی ذاتی شہباز شریف صاحب سے ذاتی دوستی تھی، میاں صاحب سے ان کا رشتہ احترام کا تھا. جیسے پارٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں ہر ایک کے، تھوڑے بہت ہو رہے تھے، تو ساری فیملی مجبور کر کے ان کو دھکیل دیا. اب جب آپ لے کے آئے تو اور اتنے مضبوط اور مناجات کے بعد، ترلوں کے بعد، منت سے اور سارے فیملی کو بٹھا کے، تو اس کے بعد آپ عمران خان جو ہے ٹکٹ کو دینا تو ایک بات ہے. کئی دلچسپ واقعات ہوئے. یعنی کہ پی ٹی آئی کا بورڈ جو تھا جس نے فیصلے کرنے تھے وہ 25 مارچ کو بیٹھا. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے 2 مارچ میں سنانا شروع کر دیا، مجھ تک پہنچانا شروع کر دیا کہ عمران خان کو انعام اللہ خان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. میں نے اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھی. میرا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسی لائٹ بات ہو رہی ہوگی، عمران یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. شیر افغان جس کے بیٹے کو ٹکٹ دینا تو اس سے اس کی ملاقات ہی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. سر کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ خاندان پورا جائے، جس طرح ہم روایتی لوگ ہیں اور خاص طور پہ آپ کے علاقے کے لوگ، میاوالی کے لوگ، ہم روایتی لوگ ہیں. جب ہم روایت میں اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے تو 99.9% حل ہو نہیں جاتا. میرا خیال ہے کہ حل تو ہو گیا تھا نا کہ انہوں نے انعام اللہ خان شامل ہو گئے تھے. وہ تو شامل ہو گئے تھے لیکن جو حل ہونا تھا اس کا کیا بنا؟ یعنی کہ اسے ٹکٹ ملنے کا نا. یس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹریل تھا.
میں تو اس کو کہتا ہوں جی کہ اس طرح عمران خان صاحب کو مجھے کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی صلح ہو سکتی ہے. میں نے کہا حضور صلح ہوتی ہے لڑائی کی, بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے, بچوں کے ساتھ آپ کی تلخی, لیکن بیٹریل میں صلح نہیں ہوتی. نیکسٹ کویسچن. میں نے کہا یہ بیٹریل تھا اس کا. نہیں صاحب, 2016 کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا, اگر عوام نہیں نکال سکے تو کیا ہوا, سپریم کورٹ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا یہ پیغام آپ لے کے گئے تھے؟ نہیں, یہ تو چونکہ اب تاریخ ایسا ہے, اور اس حوالے سے آصف سعید کھوسہ نے بعد ازاں کیس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا, اور اسی دن بھی آ گیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کا وہ جو لانگ مارچ کا دن تھا جس میں اسلام آباد میں پاکستان اکٹھا ہونا تھا اور 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ بندے آنے تھے, تو کوئی بندہ نہیں آ سکا تھا. یہ وہی دن تھا جب علی امین گنڈاپور جو ہے شہد کی بوتلیں لے کے عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے. انفیکٹ وہ اس لانگ مارچ میں آ رہے تھے. شام کو انہوں نے جلسہ یوم تشکر کیا, لیکن وہ مجھے بتایا گیا کہ 1500-2000 بندہ تھا. تو سپریم کورٹ نے دیکھ لیا تھا کہ جو لاک ڈاؤن کی جو کیمپین تھی عمران خان صاحب کی, وہ بری طرح پٹ چکی تھی. کہ اس سے پیچھے پہلے اس نے کئی اور شہروں میں فیصل آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ پٹ چکی تھی. اب وہ ان کے پاس یہ چارہ نہیں, دباؤ تو تھا نہیں, تو سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لیا, اور یہ تاریخ کے بدترین 100 موٹو میں سے اور بھی ہمیشہ لے چکے ہیں, اور عمران خان صاحب کو بلا کے اور یہ فیصلہ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو کہا کہ اگر عوام نہیں نکال سکے تو کیا ہوا, سپریم کورٹ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. یہ اب ہر ایک کو پتہ ہے, جو لوگ تحقیق کا کام کرتے ہیں اور جو لوگ, چونکہ یہ ہارسز ماؤتھ جو آ گیا, جن لوگوں نے پہنچایا انہوں خود بتا دیا کہ ہم نے بھیجا, اور عمران خان نے خود کہا کہ سپریم کورٹ سے پیغام آ گیا. بیان نہ آیا تو اسے ہمیں سپریم کورٹ سے پیغام آ گیا.